الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خیر الانام محمد بن عبد اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 ہمارے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 60 پر 1 اسی کی تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اس مطالبے کا ذکر کیا جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا تھا کہ ان کو سبزیاں چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں چونکہ جو کچھ ان کی طرف سے واقع ہوا وہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صبر ان میں بہت ہی کم تھا، یعنی بنی اسرائیل بہت ہی کم صبر کرنے والے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی نعمتوں کو حقیر جانتے تھے، حقیر خیال کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بدلہ دیا جو ان کے اعمال ہی کی جنس میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، یعنی وہ ذلت جس کا ظاہری طور پر ان کے جسموں پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ان کے جسموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ والمسکنہ، یعنی مسکینی جو ان کے دلوں میں جاگزین ہو گئی، بیٹھ گئی، پس ان کی عزت نفس باقی رہی نہ بلند ہمتی، یعنی ان کے پاس نہ ہی عزت نفس رہی نہ ہی بلند ہمتی رہی، بلکہ ان کے نفس ذلیل و خوار اور ان کی ہمتیں پست ترین ہو گئیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، غصے کے ساتھ لوٹے، یعنی وہ غنیمت جسے لے کر کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے تھے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ناراضی کے ساتھ لوٹے تھے۔ ان کی غنیمت کتنی بری غنیمت تھی اور ان کی حالت کتنی بری حالت تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ رویہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ٹھہرے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے جو حق پر دلالت اور اس کو واضح کرتی تھیں، چونکہ انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان پر اپنا غصہ مسلط کر دیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس قوم کے کچھ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بغیر الحق، فعل کی برائی میں اضافے کی اظہار کے لیے ہے، ورنہ یہ تو اچھی طرح معلوم ہے کہ قتل انبیاء کسی بھی صورت میں حق نہیں ہوتا کہ کہیں وہ اپنی جہالت اور عدم علم کی وجہ سے ایسا نہ سمجھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یعنی یہ مذکورہ سزا کی وجہ ان کا گناہوں کا ارتکاب تھا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتی کے مرتکب ہوا کرتے تھے، یعنی گناہ اور معاصی ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں، پس غفلت سے گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں، پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں، پھر گناہ کبیرہ
پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تمام ہر آزمائش سے اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کہ ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو قرآن کے نازل ہوتے وقت موجود تھے، اور ان کاموں، ان افعال جن کا ذکر ان آیتوں میں کیا گیا ہے، ان کا ارتکاب ان کے پہلے لوگوں نے کیا تھا، ان کے اسلاف نے کیا تھا۔ ان افعال کی نسبت قرآن کے نازل ہوتے وقت جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو لیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔